پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یہ وہ پاکیزہ عمل ہے کہ جو صحابہ نے حضور کے سامنے بیٹھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو انعامات سے نوازا۔ مثال کے طور پر صحیح ستہ کی مستند حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں تھے تو آقا آپ کہاں تھے؟ جس محفل میں حضور کا ذکر ہو جائے، حضور کا تذکرہ ہو جائے، حضور کی جوانی، حضور کا بچپن، آقا علیہ السلام کے معجزات، آپ کے سیرت، آپ کے اخلاق کریمہ بیان ہو جائے، علماء کہتے ہیں وہ محفل ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اب حضور کے سامنے حضور کے صحابی نے اتنے پیارے سوالات کیے، اور میرے آقا علیہ السلام نے دیکھے کتنے خوبصورت جواب دے کر اپنا میلاد حضور نے خود صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ حالانکہ اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام انسان بن کر دنیا میں تشریف نہیں لائے، اگرچہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضور کے نور کو پیدا کر لیا تھا۔ کئی کروڑوں اربوں سال ہمارے آقا کا نور اللہ کے جلووں میں گم رہا، لیکن صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، میں بھی تو جنت میں تھا، میں ہی تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح سے کہا ان کے اندر داخل ہو، تو روح نے اندر جھانکا، باہر آ گئی۔ روح نے کہا اندر اندھیرا ہے، اندر گھبراہٹ ہوگی، اندر خوف ہوگا، میں اندر کیسے رہوں گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت کریم رب نے میرے نور سے کہا، پیارے مصطفیٰ اب آپ اندر تشریف لے جائیے۔ جب حضور کا نور آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں داخل ہوا تو آدم علیہ السلام کا جسم بھی نور مصطفیٰ سے جگمگ اور روشن ہونے لگ گیا۔ جب اندر روشنی پھیلی اور روح نے دیکھا کہ اب یہ جسم نور سے منور ہو چکا ہے، تو آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں اب روح داخل ہوئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو میں بھی جنت میں تھا، کیونکہ میں اس وقت ان کی پشت میں موجود تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس، جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو میں ہی ان کی پشت میں تھا، اور میری وجہ سے اللہ کریم نے ان کی کشتی کو جودی پہاڑی کا کنارہ عطا کیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ چلتی رہی، اس وقت وہ زمین پر پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، انسانیت فنا ہو چکی تھی، آپ کی پوری امت تباہ و برباد ہو گئی۔ اب نوح علیہ السلام وہاں ان پر جو صحیفے نازل ہوئے اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہاں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں، مناجات بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب نوح علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ عرض کیا، اے اللہ، کئی ماہ سے ہماری کشتی پانی پر چل رہی ہے، ہمیں کنارہ عطا کر، میں تجھے اپنے اس محبوب کے نور کا صدقہ دیتا ہوں جس نور مصطفیٰ کو تو نے میری پشت میں رکھا ہے۔ اے اللہ، اس نور محمد علیہ السلام کا وسیلہ ہماری کشتی کو کنارہ عطا فرما۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو میں ان کی پشت منور میں تھا، اور میری وجہ سے اللہ نے ان کی اس کشتی کو جودی پہاڑی کا کنارہ عطا فرمایا۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں گئے آپ کہاں تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تو ان کی پشت میں تھا۔ اتنی بڑی آگ جلائی نمرود نے جو آسمان سے چھو رہی تھی، آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اگر آگ کے اوپر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی کٹ کر آگ میں گر جاتا، آگ کے کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کو ایک مشین کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اتنی بڑی خطرناک آگ میں جائے اور پھر بھی زندہ سلامت بچ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا اور آپ آگ میں تشریف لے گئے تو میرا نور ان کی پشت منور میں موجود تھا، اور اللہ نے میرے نور کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا کہ آپ کو نہ گرمی لگی نہ سردی لگی، اور زندہ صحیح سلامت آپ باہر آئے، آپ کے جسم اقدس کو آگ نے چھوا ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عباس، میں وہ ہوں کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جس مرد کی پشت میں اللہ نے مجھے رکھا یا جس ماں کے رحم کے اندر اللہ نے میرے نور کو رکھا، اللہ نے کبھی بھی میرے والدین کو بدکاری پر جمع نہیں ہونے دیا۔ میرے نور کی وجہ سے اللہ نے میرے ماں باپ کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھا، چاہے وہ انبیاء کے پشتوں میں رہا، چاہے وہ اولیاء کے پشتوں میں رہا۔ آپ علیہ السلام جس مرد کی پشت سے گزر کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت منور میں آئے، جس ماں کے رحم سے ہو کر میرے آقا علیہ السلام اماں آمنہ کے بطن اقدس میں آئے، اللہ نے اسی نور مصطفیٰ کے برکت سے آپ علیہ السلام کے والدین کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اس حدیث سے پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ذات ہے کہ حضور کے سامنے حضور کے صحابہ باقاعدہ جمع ہو کر آپ علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے تھے، حضور کا میلاد بھی مناتے تھے، حضور کی تعریف بھی بیان کرتے تھے، اور ہر موقع پر میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو دعاؤں سے بھی نوازتے تھے۔ اس سے حدیث سے پتہ چلا میلاد یہ وہ بابرکت عمل ہے کہ جو صحابہ سے بھی ثابت اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنے میلاد کو بیان کیا۔ تو آئیے مل کر میں اور آپ بھی حضور کے میلاد میں شامل ہو جائیں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں